बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक शेर मंसूब है, इन काना रफ़ज़न हुब्बु आली मुहम्मदी फ़लयशहदि थक़लानी अन्नी राफ़िज़ी। अगर आले मुहम्मद की महब्बत का नाम राफ़िज़ियत है तो फिर जिन्नो इंस गवाह हो जाएं कि मैं राफ़िज़ी हूँ। चूँकि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर जो उनकी तरफ मंसूब है इंजीनियर की ख्वाहिश और मफाद के मुताबिक था, इसलिए इंजीनियर ने अपने उसूल से रूगर्दानी करते हुए, अपने उसूल को पसे पुश डालते हुए ये शेर बारहा अपनी वीडियोज़ में बयान किया है और इसका तज़किरा किया है। हत्ता कि अपने रिसर्च पेपर 5B जो करबला पेपर के नाम से मशहूर है, उसके आखिर में भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देकर ये शेर लिखे हैं। जबकि उसी रिसर्च पेपर 5B में हर सफ़े के हेडर पर इंजीनियर ने ये उसूल लिखे हैं कि बेसनद, ज़ईफ़ुल इस्नाद और झूठी रिवायात के फितने से बचने वालों के लिए ये रिसर्च पेपर है। यानी इंजीनियर ने ये तअस्सुर दिया कि मैं इस पेपर में झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात नहीं बयान करूँगा, जबकि ये शेर सही सनद के साथ साबित नहीं। जितनी भी संदें इसकी मिलती हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। इसलिए इंजीनियर के उसूल के मुताबिक इस शेर को बयान करना फितना है। इंजीनियर का एक वीडियो क्लिप है मसला नंबर 36 के नाम से, उसके अंदर मौजू ही यही है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात फितना है। और रिसर्च पेपर 5B के बिल्कुल शुरू में इंजीनियर ने यह वादा किया हुआ है कि ये पेपर ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज है। हालांकि इस शेर की सही सनद नहीं मिलती, ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से ये शेर मिलता है। तो इंजीनियर ने अपने मफाद को पूरा करने के लिए अपने तमाम उसूलों को पसे पुश डाल दिया। ये इंजीनियर का जुल्म है, बेइंसाफ़ी है। हाँ, या तो इंजीनियर ये उसूल बना ले कि जो ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायत मेरे मफाद के मुताबिक होगी वो फ़ितना नहीं है और जो मेरे मफाद के ख़िलाफ़ होगी वो फ़ितना है। ये उसूल बना ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम कोई उसूल तो बनाए ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए पैमाने और हों, अगर कोई और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायत पेश कर दे उस पर इंजीनियर के फ़तवों की भरमार हो जाती है, लेकिन ख़ुद ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात बयान करता रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इस शेर की अहमियत को बयान करने के लिए इंजीनियर ने 4 बातें की हैं। नंबर 1, इंजीनियर ने कहा यह शेर सही सनद से साबित है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस इशू को किल करने के लिए इस उम्मत में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनके भी उस्ताद हैं। उनके अरबी के शार इस सारे इशू को किल कर देते हैं, जो सही सनद के साथ तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है, जो सही सनद के साथ तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है। बिल्कुल झूठ है। इस शेर की सही सनद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तक दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलती। अगर इंजीनियर में या उसके किसी स्टूडेंट में हिम्मत है तो इस शेर की सही सनद पेश करे और टाइम क़यामत तक है। नंबर 2, इंजीनियर ने कहा कि ये शेर तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है। ये भी बिल्कुल झूठ है। दुनिया में आपको लंबी लंबी छोड़ने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन इंजीनियर इतनी लंबी लंबी छोड़ता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। हकीकत यह है कि ये शेर तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद नहीं है। अस्मा और रिजाल पर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अस्मा और रिजाल पर किताबें लिखी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इजली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह वग़ैरह, इन में से किसी ने भी अपनी किताब में ये शेर नकल नहीं किया। मुताखिरीन में इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह का नाम मशहूर है और उन्होंने अस्मा और रिजाल पर काफ़ी किताबें लिखी हैं। किसी अस्मा और रिजाल की किताब में उन्होंने ये शेर नकल नहीं किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, चंद एक अस्मा और रिजाल की किताबों में अगर ये शेर नकल हुए है
تو اس کو انجینئر نے یہ رنگ دے دیا کہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ شعر منقول ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے۔ انجینئر نے تیسری بات یہ کی کہ یہ شعر اہل سنت کے تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ انجینئر نے تیسری بات یہ کی کہ یہ شعر اہل سنت کے تمام محدثین نے اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفہ 204 ہجری، ان کا شعر ہے، دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے، اہل سنت کے تمام محدثین نے اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ امام ذہبی نے نقل کیا، ابن تیمیہ نے نقل کیا، ابن کثیر نے کیا، ابن حجر نے کیا، باقی سب نے رحمہم اللہ اجمعین، کہ وہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا دیوان الشافعی اپنا چھپا ہوا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ ہم آپ کے سامنے کئی سارے محدثین کا نام ذکر کر چکے ہیں جنہوں نے اسماء و رجال پر کتابیں لکھی۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر نقل نہیں کیا۔ تو یہ کہنا کہ اہل سنت کے تمام محدثین نے اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ شعر نقل کیا بالکل جھوٹ ہے۔ پھر یہی بات کرتے ہوئے انجینئر نے چند ایک نام بھی لے لیے، ابن تیمیہ، ذہبی، ابن کثیر، ابن حجر، جبکہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ جو 4 نام لیے ہیں اس میں بھی جھوٹ بول دیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کسی اسماء و رجال کی کتاب میں یہ شعر دکھا دیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کے اندر یہ شعر دکھا دیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درء التعارض میں یہ شعر تو لکھا ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں نام ہی نہیں لیا، اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ جھوٹ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ ہے۔ اب ایک نام رہ گیا علامہ ذہبی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابوں میں یہ شعر نقل کیا، لیکن ساتھ اس کی سند بھی لکھی ہے، تاریخ الاسلام میں، سیر اعلام النبلاء میں۔ اس سند کے اندر ایک راوی ہے حمزہ بن علی جوہری۔ انجینئر صاحب، اگر آپ نے خود ذہبی کی کتابیں دیکھی تھیں، آپ نے اس کی سند پر تحقیق کر لی تھی؟ ہمیں تو نہیں لگتا۔ دعویٰ آپ کا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، لیکن آپ کے منہ سے یہ دعویٰ جچتا نہیں ہے۔ اگر آپ علمی کتابی ہوتے تو ذہبی نے جو سند لکھی تھی آپ اس سند کی تحقیق کرتے کہ کیا یہ سند صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس سند کے اندر ایک راوی ہے حمزہ بن علی جوہری۔ انجینئر صاحب، آپ اس راوی کی توثیق دنیا کی کسی کتاب میں کسی محدث سے صحیح سند سے اس راوی کی توثیق ثابت کر دیں، ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے۔ اگر توثیق آپ ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو کس منہ سے آپ نے علامہ ذہبی کا یہ حوالہ نقل کر دیا؟ آپ کو چاہیے تھا پہلے سند کی تحقیق کرتے۔ دوسروں کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی وہ تحقیق نہیں کرتے، ضعیف روایات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کون سا تحقیق کرتے ہیں؟ دعویٰ آپ کا ہے علمی کتابی ہونے کا، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ نہ آپ کا علم سے تعلق ہے نہ کتاب سے تعلق ہے، جھوٹ پہ جھوٹ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک پہلو بڑا عجیب ہے، یہی امام ذہبی جن کا نام لے کر انجینئر اس شعر کی اہمیت بتلا رہا ہے، یہی امام ذہبی ہیں جنہوں نے انہی 2 کتابوں کے اندر تاریخ الاسلام میں اور سیر اعلام النبلاء میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کا واقعہ لکھے ہیں۔ اور صرف لکھا نہیں ہے بلکہ اس واقعہ کو ایک جگہ کہتے ہیں یہ صحیح ترین واقعات میں سے ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ یعنی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس واقعہ کو نقل نہیں کرتے بلکہ نقل کرنے کے بعد اس کو صحیح ترین بھی کہتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر اس کو کرامت بھی کہتے ہیں، جبکہ انجینئر نہ اس کو صحیح مانتا ہے نہ اس کو کرامت مانتا ہے۔ اب جس واقعہ کو نقل کر کے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شد و مد سے صحیح بھی کہہ رہے ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کرامت بھی کہہ رہے ہوں، اس کو تو انجینئر تسلیم نہیں کرتا، اور جس روایت کو ذہبی نے صرف نقل کر دیا، سند ساتھ لکھ دی، صحیح نہیں کہا، اس کو انجینئر نے دلیل بنا لیا کہ جی ذہبی نے نقل کی ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر سیر اعلام النبلاء میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب والا واقعہ بھی نقل کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، لیکن انجینئر کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ بھی تو علامہ ذہبی نے نقل کیا، اگرچہ علامہ ذہبی نے اس کی سند پر بھی بحث نہیں کی، نہ صحیح کہا نہ ضعیف کہا، کچھ بھی نہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں والے واقعہ کو نہ صحیح کہا نہ ضعیف کہا۔ اسی طرح یہاں بھی
اب ایک جگہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور دوسری جگہ آپ انہی کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں. یہ آپ کے بدلتے پیمانے کیوں ہیں؟ آپ کے اصول میں تضادات کیوں ہیں؟ آپ کی گفتگو میں تضاد بیانی کیوں ہے؟ کیا آپ کی ذات کے لیے الگ اصول ہیں اور دوسروں کے لیے الگ اصول ہیں؟ بہرحال ذہبی کے نقل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر صحیح سند سے ثابت ہو گیا. انجینئر نے چوتھی بات یہ کی ہے اس شعر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ شعر دیوان شافعی میں بھی موجود ہے. انجینئر صاحب اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی امام شافعی کی اپنی کتاب ہے دیوان شافعی، اس کے اندر انہوں نے لکھا، بالکل یہ آپ کا جھوٹ ہوگا، کیونکہ دیوان شافعی امام شافعی کا لکھا ہوا نہیں ہے. آپ دیوان شافعی پڑھ کر تو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کیا اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھوایا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر کیا دیوان شافعی کے اندر جتنے اشعار ہیں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سارے اشعار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں؟ اس لیے یہ بھی دھوکہ ہے کہ جی دیوان شافعی کے اندر یہ شعر موجود ہے. دیوان شافعی کے اندر کسی شعر کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شعر امام شافعی سے صحیح سند سے ثابت ہو گیا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جتنے بھی منسوب اشعار تھے چاہے وہ صحیح سند سے ثابت تھے یا نہیں تھے، بعد میں کسی نے ان کو جمع کر دیا ہے. یہ ہے دیوان شافعی کی حقیقت. اگر ہمارے علماء میں سے کسی نے یہ شعر لکھا ہے تو ہمارے علماء نے یہ اصول کہاں بتایا ہے کہ ضعیف الاسناد روایات فتنہ ہے؟ یہ اصول آپ کے ہے. آپ کے اصول کے مطابق اس شعر کی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرنا فتنہ ہے، کیونکہ آپ نے ہی اصول بنایا کہ ضعیف الاسناد روایات فتنہ ہیں اور ایمان کے لیے خطرہ ہیں. بہرحال انجینئر نے اس شعر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جتنی بھی باتیں کی ہیں خود انجینئر کے اصول کے مطابق بالکل غلط ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آج تک کسی محدث نے نہیں لکھا کہ یہ شعر صحیح سند سے ثابت ہے، اور تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں بالکل نہیں ہے. تمام محدثین نے نقل کیا ہو ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور دیوان شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا لکھا ہوا یا لکھوایا ہوا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.